اس وقت تو حکمرانی بڑے ظالموں کی ہے دنیا بھر میں، کہاں ہے مجھے اس کا کوئی تفسیر نہیں، دنیا بھر میں ظلم ہے، جبر ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب ظالموں کی حکمرانی ہو تو قرآن کیا منشور عطا کرتا ہے۔ دیکھیے فرعون جیسا ظالم آج کون ہے؟ فرعون جس نے کہا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی جیسی صدائیں ایسے بدبختوں نے جو ہے وہ کیا۔ اب فرعون جیسا ظالم، فرعون جیسا جابر، فرعون جیسا بدکار بدترین انسان، لیکن قدرت نے فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا، پھر بتایا کہ ایسا ظالم جو اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ہم نے اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی۔ کیوں؟ جس نے حکومت بچانے کے لیے اتنے، بلکہ موسیٰ کے قتل کے لیے اتنے بچے قتل کروائے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اس کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کیوں رہی علیہ السلام؟ بس بات اتنی ہے کہ موسیٰ نے ہم سے تعلق مضبوط کر لیا تھا۔ اگر تعلق موسیٰ کی طرح کسی کا مضبوط ہو جائے تو وقت کا فرعون آج بھی اس کو پالنے پر مجبور ہو جائے۔ جناب موسیٰ کی طرح چلے تعلق کوئی مضبوط تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کے نقش قدم پر تو کوئی چل سکتا ہے۔ میں ان کی شریعت کی اتباع کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا قانون آ گیا تو اب سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، لیکن عقیدہ توحید تو وہی تھا نا جناب موسیٰ کا جو ہمارا ہے، اس پہ کوئی مضبوط تو ہو کر دیکھیں۔ پھر دیکھیں آپ، اگر کوئی مایوس ہوتا ہے نا کسی کی دولت کے تکبر سے، گھمنڈ سے، کہ دیکھو وہ دولت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو کچل رہے ہیں اور مسلمانوں کے جھوپڑوں کے سامنے مسلمانوں کو خریدنے کے لیے محل بتا رہے ہیں، تو قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے؟ قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے کسی نے جنت بھی بنائی تھی اللہ کی جنت کے مقابلے میں، اور جنت بنائی تو اس دور کی ہر آرائش اس نے اس میں رکھی، لیکن خود کی بنائی ہوئی جنت میں جیسے داخل ہونے لگا 2 قدم اندر تھے گھوڑے کے اور 2 قدم باہر تھے۔ قدرت نے کہا خود کی جنت نہ دیکھ سکے، اس کی روح نکال لے۔ اس دن حضرت ملک الموت کو بھی ترس آ گیا، کاش کم سے کم خود کی بنائی ہوئی جنت کم از کم دیکھ ہی لیتا، نہ رہ سکا تو دیکھ ہی لیتا۔ قدرت بتا رہی ہے دولت مند بڑے نہیں ہے، میں بڑا ہوں۔ طاقت دولت مندوں کی نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ میرے آگے سرسر خمیدہ ہیں، تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ قرآن کہانی کس سے کتاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے واقعات بیان کرتے ہیں۔ پھر رہی بات تجارت کی، پھر رہی بات معاش کی، پھر رہی بات دولت کی، تو قرآن مقدس دولت کو کی برائی بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن مقدس تو کہتا ہے، بڑے مزے میں قرآن مقدس کہتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، مسجدوں سے باہر نکلو، نماز کے بعد پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جس تجارت کو لوگوں نے دنیا داری کہہ کر تاجروں کے سر نیچے کر دیا، اس تجارت کو اللہ فضل اللہ کہتا ہے، اللہ کا فضل کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جب دولت مل جائے، یہ فضل ہے تیرا، تو کیا کریں؟ اکڑیں، کیا کریں؟ تو قرآن پھر دوسرے مقام پر منشور عطا کرتا ہے، ہدی للمتقین، قرآن تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ یہ متقی کون ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان لانے کے بعد یؤمنون بالغیب، ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، دولت پہ اکڑتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا بھی ایک بڑا عنوان ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ۔ بس اتنا کہہ دیتا ہوں، نماز کے شرائط کے مطابق نماز ادا کرتے، یا تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی روزی سے، روزی صرف کھانے کی چیز کو نہیں کہتے، ہر ضرورت کی چیز پر اطلاق ہوتا ہے روزی کا۔ اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ لٹاتے ہیں، دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی کہ مومنوں کو ہر ضرورت کی چیز دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی مومن ان کے پاس نمک مانگنے آ جائے تو وہ نمک بھی اس کو اٹھا کر دے۔
ضرورت کی چیز دیتے ہیں، ہر ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں. تو پھر وہ کیسے رہتے ہیں؟ تو قرآن ایک مقام پہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو.